فضل عباس ظفر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کیمرے کیمرے کیمرے، گھروں میں کیمرے، مساجد میں کیمرے، امام بارگاہوں میں کیمرے، تھانوں میں کیمرے، عدالت میں کیمرے، ہاسٹل میں کیمرے، واش روم میں کیمرے، بیڈ روم میں کیمرے۔ کہاں تک یہ کیمرے 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 رہیں گے؟ افسوس کی بات ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ کہاں چلا گیا ہے۔ 31 تاریخ کو تحصیل کھاریاں گجرات کے ایک لڑکی کے والد نے تھانہ جوہر ٹاؤن میں درخواست دی ہے کہ میری بچی پڑھتی ہے یہاں پر، اور جوہر ٹاؤن میں ایک ہاسٹل ہے جہاں پر واش روم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، آخر ان بچیوں کو کہاں تحفظ ملے گا؟ ہر جگہ پہ کیمرے ہیں، ہر جگہ پہ کیمرے ہیں۔ ہمیں ان کیمروں سے ہماری کیا تربیت ہو رہی ہے؟ ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پر کس نہج پہ پہنچ چکا ہے؟ ہم لوگ مردہ ہو چکے ہیں۔ یہ مٹتے ہوئے معاشرے کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی بچوں کو ایسی تربیت کریں کہ وہ گھٹ گھٹ کے نہ مر جائیں، وہ ہر بات اپنے والدین سے شیئر کریں، کھل کے بتائیں۔ اگر وہ بھی تو بچی تھی، اس کی تربیت تھی کہ اس نے پاپا کو بتایا کہ بابا یہ ہو رہا ہے۔ اس طرح کتنا بچیاں ہوں گی جو سہمی سہمی گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہوں گی۔ افسوسناک واقعہ ہے یہ۔ کتنے ہاسٹل ہیں لاہور میں، کتنی تعلیمی ادارے ہیں، کتنا بچے ڈسٹرب ہوئے ہوں گے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ان کیمروں کے ڈر سے ہمیں تعلیم نہیں چھوڑ دینی چاہیے۔ ان کیمروں کے ڈر سے ہماری اپنی ازدواجی زندگی کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کیمروں کے ڈر سے کوئی خوف وحشت ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے، کھل کے اظہار کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی بچیوں کو ایسی تربیت دے کہ وہ خود اعتمادی سے سفر کر سکے۔ بچیاں، لڑکیاں، عورتیں اتنا حساس ہوتی ہیں، اگر کوئی انہیں ایک طرف ایک نظر بھی دیکھ لے تو وہ سمجھ جاتی ہیں، وہ بھانپ جاتی ہیں اس شخص کی نیت کیا ہے۔ انہیں چاہیے اپنے گرد و نواح میں، ہاسٹل میں آتے ہوئے جاتے ہوئے نظریں رکھیں، ہاسٹل کے اونر پر، ہاسٹل کے مالک پر، اس کی مالکہ پر نظر رکھیں۔ ان کی حرکات بتائیں گی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ کس نیت کے لوگ ہیں۔ وہ بزنس مین ہیں، وہ شریف ہیں، وہ بدمعاش ہیں، وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کی ہاسٹل میں ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جانچ کر وہ اپنی جگہ تبدیل کر لینی چاہیے۔ اب اس حوالے سے ہم یہ دیکھیں، پورا معاشرہ ذہنی طور پر اتنا بالغ نہیں ہے کہ وہ ایک کیمرے کو بات سن کے خاموش ہو جائے گا، نہیں ہوگا یہ کام۔ کتنا بچیاں ہیں جو اس واقعے کے بعد جن کی تعلیم ڈسٹرب ہوگی، جن کا مستقبل تاریک ہوگا، جن کے مستقبل میں اندھیرا ہوگا، کیا ان کیمرہ لگانے والوں کو کوئی سزا ملے گی؟ ان کیمرہ مینوں کو ایسی سزا ملنی چاہیے، ان کیمرہ لگانے والوں کو جو واش روم میں، بیڈ روم میں کیمرہ لگا رہے ہیں، تاکہ عبرت کا نشان بنے یہ لوگ، معاشرے کو تحفظ ملے، معاشرے کے ذہنوں میں یقینی پیدا ہو کہ ہم ایک زندہ معاشرے کے فرد ہیں۔ بہت افسوس ہوا ہے، بہت دکھ ہوا ہے اس کہانی سے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا اور ہم اپنے بچے اور بچیوں کی ایسی تربیت کریں گے کہ وہ ان خبیث حالات میں بھی جینے کا ہنر جان سکیں گے اور جیئیں گے۔ انشاءاللہ جیئیں گے، ہر صورت جیئیں گے، نڈر ہو کے جیئیں گے۔ ہماری بچیاں بھی جیئیں گی اور بچے بھی جیئیں گے۔ ان کیمروں سے بالکل نہیں ڈرنا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی خصلت دکھائی ہے، انہوں نے اپنی خباثت دکھائی ہے، انہوں نے اپنی بدتینتی دکھائی ہے۔ وہ خائن ہیں جنہوں نے واش روم میں کیمرے لگا کے بچیوں کے واش روم میں کیمرے لگا دیے ہیں۔ آخر ان کی نیت کیا تھی؟ کون نہیں جانتا اس نیت کو؟ اگر یہ ایف آئی آر ہو چکی ہے تو اس ایف آئی آر پہ تحقیق و تفتیش اتنا پختہ ہونی چاہیے کہ عدالت انہیں کیفر کردار تک پہنچائے۔
اور ایسی سزا ملے کہ معاشرے میں پتہ چلے بھی ہاں اب یہاں پہ قانون ہے، یہاں پہ آئین ہے، قانون کی پاسداری ہے، قانون پہ عمل درآمد ہے، تو پھر مزہ آئے گا۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ ایک بار پھر زندہ ہوگا، بیدار ہوگا، پاکستان مستحکم ہوگا، ہمارے بچوں کا مستقبل مستحکم ہوگا، انشاءاللہ پاکستان زندہ